الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو اللہ تو ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والے ہیں لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اپنے بیٹوں اپنے بھائیوں اپنے بھتیجوں اپنے بھانجوں اور اپنے میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے محتاطوں لونڈی غلاموں کے سامنے ہو اور تو اللہ سے ڈرتی رہو اللہ تعالی یقیناً ہر چیز پر شاہد ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم پارہ 22واں سورۃ الاحزاب کی آیات مبارکہ 54 55 اور 56 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے جیسا کہ ہمارا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کے متعلق جاری ہے یہاں اس آیات 54 مبارک میں یہ بتایا گیا کہ تم کوئی چیز اللہ سے چھپا کر رکھو یا ظاہر کرو تم کوئی پوشیدہ منصوبے بناؤ تم جو کچھ بھی کرو تمہارے ارادے تمہارے منصوبے تمہارے خیالات اللہ سے مخفی نہیں رہ سکتے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے تم دنیا والوں سے اپنے منصوبوں کو چھپا سکتے ہو تم دنیا والوں سے اپنے راز مخفی رکھ سکتے ہو تم دنیا والوں سے یعنی باطن میں تمہاری کوئی بات ہو زبان پر کچھ اور ہو تو تم باطن کی باتیں چھپا سکتے ہو لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ اس سے کوئی چیز تم پوشیدہ نہیں رکھ سکتے وہ تمہارے ارادوں سے بھی واقف ہے وہ تمہارے منصوبوں سے بھی واقف ہے وہ تمہاری مخفی پلاننگ سے بھی واقف ہے کیوں کہ وہ ذات ایسی ہے کہ اسے ہر چیز کا علم ہے
چاہے تم ظاہر کوئی کام کرو تو وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں. اور پھر یہاں پر یہ جو آیات نمبر 55 پڑھی گئی ہے یہ پردے کے متعلق ہے کہ خواتین جو ہیں ان کے محرم کون ہیں جن سے وہ پردہ نہ کریں. پہلے تو یہ تھا نا اس نے پردہ کن اپنے رشتہ داروں سے کرنا ہے. اس آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کن رشتہ کن محرم ذاتوں سے کن اپنے رشتہ داروں سے ان پر پردہ ضروری نہیں ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اپنے یعنی باپ سے بھی پردہ نہیں ہوتا, اپنے بیٹوں تو بیٹوں سے بھی پردہ نہیں ہوتا, اپنے بھائیوں سے بھی پردہ نہیں ہوتا, بھتیجوں سے بھی پردہ, بھتیجیوں سے بھی پردہ, بھانجیوں سے یہ رشتے محرم ہیں جن سے پردہ نہیں ہوتا ایسا سمجھ لو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. بس یہ کلیت یاد رکھنا. جن سے پردہ ہے ان سے انسان نکاح کر سکتا ہے, جن سے پردہ نہیں ہے شریعت میں ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا. اس طرح عورتیں ہوتی ہیں ان کی بھی ملکیت میں ماتحت ہوتے ہیں, لونڈیاں ہوتے ہیں, غلام ہوتے ہیں. تو جہاں بھی یہی ہے کہ جب عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا تو پھر گھر میں موجود اقارب ہر وقت آنے جانے والے رشتہ داروں کی بابت یہ سوال ہوا کہ ان سے پردہ کیا جائے یا نہ کیا جائے, کیونکہ بعض رشتہ دار ہوتے ہیں ہر وقت آنا جانا ہوتا ہے, بعض رشتہ دار دور کے ہوتے ہیں تو وہ کسی کام کی وجہ سے آتے ہیں یا کوئی پروگرام کی وجہ سے آتے ہیں. چنانچہ اس آیات میں ان اقارب کا ذکر کیا گیا, ان رشتوں کا ذکر کیا گیا جن سے پردے کی ضرورت نہیں. اور اس کی تفصیل سورۃ نور میں بھی گزر چکی ہے کہ یہ جو رشتے ہیں یہ محرم کہلاتے ہیں. یہ رشتے کون سے ہیں؟ محرم ہیں. اور پھر آگے عورتوں کو تلقین کی گئی کہ اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو. اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے, یعنی گواہ. ہمارے ہر کام کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. اللہ کی نظروں سے ہمارے کوئی کام مخفی نہیں. ہم دنیا والوں سے اپنے افعال چھپا سکتے ہیں, دنیا والوں سے ہم اپنے منصوبے چھپا سکتے ہیں, دنیا والوں سے ہم اپنے ارادے چھپا سکتے ہیں, لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ اس سے کوئی چیز ہم مخفی نہیں رکھ سکتے. کیوں کہ انہو علیم بذات الصدور, کہ وہ دلوں کے بھید جاننے والے. تو یہاں اور پھر عورتوں سے خصوصاً یہاں عورتوں سے خطاب ہے کہ تم ہر وقت اللہ سے ڈرنا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تم یہ سمجھو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کہ وَقَانَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, کہ بے شک اللہ کی ذات وہ ہے کہ وہ ہر چیز پر شاہد ہے. یہاں شاہد سے معنی گواہ, دیکھنے والی ذات. یعنی اس مقام پر عورتوں کو تقوی کا حکم دے کر واضح کر دیا گیا اگر تمہارے دلوں میں تقوی ہوگا تو پردے کا جو اصل مقصد ہے قلب و نظر کی طہارت اور عصمت کی حفاظت ہے وہ یقیناً تمہیں حاصل ہوگا, ورنہ حجاب کی ظاہری پابندیاں تمہیں گناہ میں ملوث ہونے سے نہیں بچا سکتی. بعض آنٹیاں کہتی ہیں نا پردہ دلوں کا ہوتا ہے, لیکن پردہ دلوں کا بھی ہوتا ہے, لیکن شریعت میں عورت کا بھی پردہ ہے, چہرے کا بھی پردہ ہے. عورت کا مطلب عورت کا معنی چھپی ہوئی چیز. تو اس لیے یہاں یہ کہا گیا کہ جب ایک عورت اپنے پردے کا خیال رکھے گی, اپنے پردے کو رکھے, اپنے آپ کو پردے میں رکھے گی, اپنی زیب و زینت ظاہر نہیں کرے گی, اپنے چہرے کو ظاہر نہیں کرے گی, تو پھر وہ فتنوں سے محفوظ رہے گی. ایسے لوگ جو بدنیت لوگ ہوتے ہیں, ایسے
بدنیت لوگ، بری فطرت کے لوگ پھر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکیں گے، اور اس طرح شیطانی حملے سے وہ محفوظ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔